اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ سورۃ القدر المبارکہ سے فارغ ہونے کے بعد آج ہم سورہ بینہ کے بارے میں تفسیر شروع کرتے ہیں۔ سورہ بینہ کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوا اور اس سورہ مبارکہ میں 8 آیتیں موجود ہیں، یعنی سورہ مبارکہ میں 8 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مدنی ہے۔ ظاہر ہے ہم کسی بھی سورہ کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو سب سے پہلے یہی جاننا ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس سورہ میں کتنی آیات ہیں اور اس سورہ کے اندر کیا بتایا گیا ہے، عام طور سے کیا ذکر کیا گیا ہے، کس بارے میں گفتگو ہے، مولا عز و جل نے کون سے سورے میں یعنی کیا گفتگو کی ہے، خطاب اکثر و بیشتر کس سے ہے، کس کے بارے میں خطاب ہے، کس طرح کا خطاب ہے، تو وہ سب باتیں ہمیں اس میں جاننا ہوتی ہیں۔ سورہ بینہ ان سوروں میں سے ہے کہ جو مدینے میں نازل ہوا اور مشہور یہی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدینے میں نازل ہوا اور جو اس کے اندر مفاہیم اور مضامین ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا، کیونکہ خود مفاہیم اور مضامین سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ کون سی بات کہاں کی گئی ہے، کون سی بات کہاں کی جانی چاہیے، تو اس سے پتہ چل سکتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جو باتیں ہوئی ہیں جو مولا عز و جل نے اس سورہ میں بیان فرمایا ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے یا وہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں نماز کا، زکوٰۃ کا، ان تمام باتوں کا ذکر مثلاً کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا صاحب کتاب کے اعتبار سے یعنی جو استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی نے اس میں بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے، اس کتاب کے اعتبار سے جان لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کیسے بتایا گیا ہے، کس طرح اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ بینہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا، ان سورے در مدینے نازل شدے و دارائے 8 آیے است، اور اس سورہ مبارکہ میں 8 آیتیں ہیں، مدینے میں نازل ہوا اور 8 آیتیں سورہ مبارکہ میں پائی جاتی ہیں، یعنی یہ سورہ 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ بینہ ہے جو خود سورہ مبارکہ ہے۔ کوئی کرے گا آپ لوگوں میں سے تلاوت سورہ مبارکہ کی؟ علی حیدر صاحب تھوڑا سا کچھ پڑھیں، محمد علی حیدری صاحب، آگے حیدری۔ جی جناب، تھوڑا سا برکت کے لیے پڑھ لیں، کیونکہ سورہ مبارکہ کو ہم شروع کر رہے ہیں، اس کی تفسیر تو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ جی پڑھیے، تلاوت کیجیے، نظر آ رہا ہے اسکرین پہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی سورہ مبارکہ میں اہل کتاب، مشرکین
اور ان سب کا ذکر کیا گیا ہے، اور صحف کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو رسول تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر، اور اس میں کتب قیمہ ہیں، اور اس کے علاوہ نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر بھی سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ چلیے کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مدینے میں نازل ہوا، اور اس سورہ مبارکہ میں 8 آیات ہیں۔ محتویٰ و فضیلت سورہ بینہ، سورہ بینہ کی فضیلت اور اس کا محتویٰ، یعنی وہ کن کن چیزوں کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، مولا عز و جل نے اس میں کون کون سے باتیں بتائی ہیں یا کن چیزوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ مشہوری نست کہ ان سورہ در مدینے نازل شدہ است، یہ بات مشہور ہے کہ یہ سورہ مبارکہ یعنی بینہ مدینے میں نازل ہوا ہے، اور محتوائے ان نیز گواہ برہمین معنی است، اور اس کا محتویٰ بھی انہی معنی پر گواہ ہے، یعنی اس کے محتوے سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ چرا کہ در ان مقرر از اہل کتاب بحث شد، جیسے کہ اہل کتاب سے مقرر اس میں بحث ہوئی ہے۔ ومیدانین سروکار مسلمانان با اہل کتاب بیشتر در مدینے بود، اس میں اہل کتاب سے مقرر بات ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں، یعنی یہ صاحب کتاب آیت اللہ العظمہ استاد شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ سروکار مسلمانان با اہل کتاب بیشتر در مدینے بود، ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا زیادہ سروکار یعنی رابطہ اہل کتاب سے کہاں تھا؟ مدینے میں تھا۔ اہل کتاب سے رابطہ زیادہ تر مسلمانوں کا کہاں تھا؟ مدینے میں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اہل کتاب کا ذکر مقرر آیا ہے، اہل کتاب کا ذکر مقرر آیا ہے۔ جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ تو اہل کتاب کا ذکر جو ہے اس میں تکرار کے ساتھ آیا ہے، اور اہل کتاب سے سروکار مسلمانوں کا مدینے میں زیادہ تھا۔ صحیح، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں صاحب کتاب؟ صاحب کتاب کہنا چاہتے ہیں کہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ بینہ المبارکہ مدینے میں نازل ہوا، کیونکہ اس کے محتوا سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدینے میں نازل ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کے اندر یعنی سورہ مبارکہ کے اندر یعنی سورہ بینہ المبارکہ کے اندر اہل کتاب کا ذکر مقرر ہوا ہے، اور اہل کتاب سے مسلمانوں کا رابطہ ارتباط مدینے میں زیادہ ہوا ہے، مدینے میں تھا، لہذا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ ریکارڈنگ کہہ رہے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ سورہ مبارکہ مدینے میں نازل ہوا، اور اس سورہ مبارکہ کا جو محتوا ہے وہ بھی اس معنی پر گواہ ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اہل کتاب کا ذکر مقرر آیا ہے، اس کے بارے میں مقرر بحث ہوئی ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا زیادہ رابطہ ہے سروکار اہل کتاب سے مدینے میں زیادہ تر تھا۔ از این گزشتے سخن از نماز زکوٰۃ ہر تو میان آمد، اور اس سورہ مبارکہ میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بھی ہوا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ زکوٰۃ در مکے تشریع شدہ بود، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ زکوٰۃ مکے میں واجب ہو گئی تھی، یعنی اس کا قانون الہی قانون آ چکا تھا، تشریع ہو چکی تھی اس کی،
ولی رسمیت و دستراش اون در مدینے بود، لیکن اس کی رسمیت جو ہوئی وہ مدینے میں ہوئی تھی. بہرحال ان سورے اشارے برسالت جہانی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مقطع بودن ان بدلائل الشانہ روشن میں کند. بہرحال یہ سورہ مبارکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی رسالت، انٹرنیشنل رسالت کے بارے میں اشارہ کرتا ہے، اور اس کی یعنی اس پر گواہ ہے اور اس کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے کہ رسالتی کے قبل انتظار میں کشیدان، جس رسالت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اعلان سے پہلے انتظار کیا گیا تھا، بہت لوگ انتظار کرتے تھے. ولی ہنگامے کی بس سراغشون آمد، لیکن جس وقت ان کے انتظار، جس کا لوگ انتظار کرتے تھے، وہ وقت آ گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. گروہی بخاطر ان کے منافع مادیشون بخاطر میں افتاد. تو اس گروہ نے بعض لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے، یہ گروہ نے اپنے منافع مادی یعنی اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے کہ خطر میں افتاد، کہ جو ہمارے نبی کی وجہ سے ان کے نجی مفاد خطرے میں پڑ گئے، بہون پشت کردان، جس کا وہ انتظار کر رہے تھے اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کا انکار کر دیا. خیر انشاءاللہ ہم کل اس کو مکمل کریں گے کیونکہ وقت تمام ہو گیا، بلکہ تقریباً 4 یا 5 منٹ اضافے کے ساتھ ہو گئی. بہرحال ہم یہیں پر روکتے ہیں، نکتفی بہذا المقدار، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. باقی غزن سے جی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.